بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الغاشیہ۔ کون سی سورت ہے؟ غاشیہ۔ غاشیہ کا معنی ہے ڈھانپنے والی، لپیٹنے والی، ڈھانپنے والی۔ غاشیہ کا معنی ڈھانپنے والی۔ اس صورت کے متعلق سورۃ الغاشیہ جو ہے، پتہ ہے حدیث کیا ہے؟ یہ صورت کب پڑھی جاتی ہے، کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جمعہ کی نماز دوسری رکعت۔ ہاں ٹھیک ہے، جمعے والے دن نا، جمعے کی نماز جو ہوتی ہے، جمعے کی نماز، اس کی پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ یہ پڑھی جاتی ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح عید کے دن، عید کی نماز میں بھی یہی ہے۔ عید کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ جو ہے، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یاد رہے گی بات؟ عید کی نماز میں بھی یہ دو صورتیں پڑھنا سنت ہے، اور جمعے کی نماز میں بھی سنت ہے۔ ترجمہ سنیں جی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ہل کا معنی کیا؟ ہل کا کیا معنی بھائی؟ کیا۔ اتاک آپ کے پاس پہنچی ہے۔ اتا کا معنی ہوتا ہے آنا، کا معنی آپ کے پاس۔ ہل اتاک کیا آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، کیا آپ کے پاس آئی ہے۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے بات۔ حدیث کا کیا معنی ہے؟ بات۔ الغاشیہ کا معنی ڈھانپنے والی۔ ڈھانپنے والی کی بات، ڈھانپنے والے کی خبر آپ کے پاس پہنچی ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، ڈھانپنے والی کی بات کیا آپ کے پاس پہنچی ہے۔ حل کا کیا معنی ہے؟ اتاک ہاں، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث الغاشیہ، ڈھانپنے والی کی بات۔ دیکھو بھئی مضاف مضاف الیہ بنائے نا، اس کا معنی بات ہو گیا، اس کا معنی ڈھانپنے والی۔ ڈھانپنے والی بات نہیں کہنا، ڈھانپنے والی کی بات۔ حدیث الغاشیہ ڈھانپنے والی، اچھا ڈھانپنے والی، ڈھانپنے والے نہیں، ہاں کیونکہ مؤنث ہے۔ ڈھانپنے والی اس سے مراد قیامت ہے۔ الغاشیہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت، کیونکہ قیامت لپیٹ لے گی نا، سب کو ڈھانپ لے گی۔ تو کیا آپ کے پاس اس ڈھانپنے والی کی خبر پہنچی ہے، ڈھانپنے والی کی بات آپ کے پاس پہنچی ہے؟ تو اس سے مراد کیا چیز ہے؟ قیامت۔ پھر آگے اس قیامت کا تذکرہ سارا کیا کہ اس دن کیا کیا ہوگا، کیا اس کی بھی خبر کوئی پہنچی آپ کے پاس؟ آگے فرمایا وجوہن، کچھ چہرے۔ وجوہن عربی میں چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ وجہن۔ عربی میں چہرے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں وجہن، چہرہ، اور اس کی جمع وجوہن۔ یہ ہے وجوہن، چہرے، یعنی کچھ چہرے، بہت زیادہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے یومئذ، اس دن کچھ چہرے خاشعاتن، نہیں دیکھو ذلیل اس کا معنی ہے۔ خاشعہ جو تھکنا ہے نا، وہ ناصبہ کا ہے۔ کچھ چہرے اس دن خاشعہ، ذلیل ہوں گے، نے ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، کیا آپ کے پاس اس ڈھانپنے والی کی خبر پہنچی؟ وجوہن، کچھ چہرے یومئذ، اس دن خاشعاتن، ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ عمل کرنے والے، الناصبہ تھکے ہوئے، عمل کر کر کے لوگ تھک چکے ہوں گے۔ اس کا یہ بھی ایک معنی ہے کہ عمل اتنے لوگ کریں گے، اتنے عمل کریں گے کہ تھک گئے ہوں گے، کام کر کر کے نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہی نہیں ہوں گے۔ عمل بڑے کیے ہوں گے، لیکن سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ یا حقوق العباد، کسی کے غصب کیے، کسی کو تنگ کیا، ان کی وجہ سے بھی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ عمل بڑے کیے تھے، لیکن
ان خرابیوں کی وجہ سے وہ سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں فرق، لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اس سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک جیسا بندہ جس طرح لوگوں کے سامنے اللہ کا ڈر سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ سے ڈر کے یہ گناہ نہیں کرتا، تنہائی میں بھی ایسا ہی کرے، کیونکہ جو رب لوگوں کے سامنے دیکھتا ہے وہ تنہائی میں بھی دیکھتا ہے بندے کو۔ تو اس لیے عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، جائیں گے کہاں؟ تسلا، داخل ہوں گے، نارن، آگ میں، حامیہ، دہکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ دوبارہ سنیں ترجمہ یہاں سے پھر، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے ڈھانپنے والی کی خبر؟ وجوہن، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعاتن، ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا، داخل ہوں گے، نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں، تسقا، وہ پلائے جائیں گے، تسقا یعنی وہ جو آگ میں داخل ہوئے ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پلائے جائیں گے۔ کیا معنی؟ ان کو پلایا جائے گا۔ جب پلائے جائیں گے کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کو پلایا جائے گا۔ تسقا، وہ پلائے جائیں گے، من عین آنیہ، عین ان کے آپ کو 4 معنی میں نے بتلائے تھے، یاد ہے؟ اچھا، پانی والے چشمے کے علاوہ دوسرا چشمہ کون سا آپ نے بتایا؟ ٹھیک، شاباش، بس ماشاءاللہ یاد ہے بھائی ابھی تک۔ تو ان 4 میں سے یہاں کون سا ہے؟ اب پچھلے تسقا سے اندازہ لگائیں، تسقا، پلائے جائے گے، وہ پلائے جائیں گے، من عین آنیہ، پانی والا، یہ پانی والا چشمہ مراد ہے۔ آنیہ کا معنی ہے گرم، انتہائی گرم، گرم چشمے سے پلائے جائیں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے وہ پلائے جائیں گے۔ ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ انتہائی گرم ہوگا، چشمہ ہوگا اس سے گرم پانی وہ پلایا جائے گا۔ اچھا، وہ کیسا ہوگا جی گرم پانی؟ جہنم کا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، اس کی آگے یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ وہ انتہائی گرم چشمے سے پلائے جائیں گے۔ ہوگا کیسا؟ لیس لہم طعام من الا من ضریع، لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، لیسا نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، یعنی جہنمیوں کے لیے نہیں ہوگا، طعام کھانا، وہ جو ہے نا عین آنیہ، وہ کھانا کھونا نہیں ہوگا، وہ کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی جہنم میں، کھانا ہوگا ہی نہیں، الا مگر، یعنی اب پتہ چلا ہے کہ کوئی چیز جو بعد میں اب ذکر آئے گا نا وہ ہوگی ان کے لیے، باقی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ من ضریع، مگر ضریع ہوگا، ضریع سے، ضریع کیا چیز ہے؟ آپ اس کا معنی کانٹے دار درخت کر سکتے ہیں، کانٹے دار، بدبودار کوئی جھاڑیاں، کوئی درخت اس قسم کا، یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تھور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، زقوم جس کو قرآن نے کہا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ ایسا ہے کہ اس کو اونٹ بھی نہیں کھاتا، اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، لمبے لمبے ایسے پتے سے ہوتے ہیں اور کوئی چیز بھی نہیں ہوتی اس کی، بدبو بھی آتی ہے، کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور اونٹ آپ کو پتہ ہے معروف ہے کانٹے بھی کھا جاتا ہے، جتنے مرضی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، پتے ہوں، اونٹ کھا لیتا ہے سارے۔ کیکر کے درخت آپ دیکھے ہوں گے، کانٹے ہوتے ہیں نا اس میں، کیکر کے درخت پہ کانٹے بھی ہوتے ہیں ساتھ، اونٹ کھا لیتا اسی طرح، کوئی اس کو نہیں مسئلہ بنتا، لیکن یہ ایسا ہے کہ اس کو اونٹ بھی نہیں کھاتا، یہ جہنمیوں کو دیا جائے گا جی۔ پھر ہوگا بھی گرم، لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام، کھانا، الا من ضریع، مگر ضریع سے، یعنی کانٹے دار درخت سے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اللہ اکبر، لا یسمن، وہ موٹا نہیں کرے گا، یعنی وہ بندے کھائیں گے نا تو ان سے کوئی جسم میں طاقت آ جائے، کوئی موٹاپا ہو جائے نہ، کچھ بھی نہیں، لا یسمن، وہ موٹا نہیں کرے گا، ولا یغنی، اور نہ وہ کفایت کرے گا، من جوع، بھوک سے، وہ بھوک کے بھی کام نہیں آئے گا، بندے کو بھوک لگی ہوگی چلو وہ کھا کر بھوک ہی ختم ہو جائے، وہ بھی نہیں ختم ہوگی، جسم میں کوئی طاقت آ جائے وہ بھی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت ہے کہ کس قدر وہ گرم ہوگا، یہ کھانا ہوگا، پینے کے لیے جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ، گندا خون،
پھوڑے پنسی جسم گلا ہوا ہوگا نا آگ کی وجہ سے، وہ پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ بھی اس قدر کھولتا ہوا گرم ابلتا ہوا ہوگا، پیاس کی شدت اس قدر ہوگی کہ بندے اس کو بھی پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہی دے دے، ہم اس کو بھی پی لیتے ہیں۔ جب اس کو پینے کے لیے قریب کریں گے، قرآن مجید 15واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کہ جب وہ جیسے قریب کریں گے وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ چہرہ جو ہے نا اس کی بھاپ سے ہی سارا چہرہ پگھل جائے گا، چہرے کو وہ بھون ڈالے گا۔ کس قدر وہ اس کی تپش دیکھیں کیسی ہوگی کہ جب بندہ پینے کے لیے اس کو قریب کرے گا تو وہ اس کی بھاپ جو نکل رہی ہے نا اس سے چہرہ پگھل جائے گا بندے کا۔ پھر بھی انسان پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو پینے کی کوشش کریں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، بالآخر کوئی ایک آدھ گھونٹ جب اترے گا نا اتنے گرم پانی کا، گندے خون اور پسینے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے کہ پیٹ کی ساری انتڑیاں جو ہیں اس سے جلیں گی، جیسے جیسے وہ نیچے جاتا جائے گا پیٹ کی ساری انتڑیاں پگھل جائیں گی، پگھل کر انسان کی شرمگاہ سے وہ ساری کی ساری بہہ جائیں گی، موت نہیں آئے گی، یہ یاد رکھنا، مرے گا نہیں بندہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ پورے جسم سے وہ پگھل کر نا انتڑیاں ٹانگوں کے اندر سے ہو کر پاؤں کی ایڑی سے وہ نکل جائیں گی، پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہاں سے وہ بہہ جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوگی، اتنی تکلیف اس قدر، ایک انتڑی جو بندے کی پگھل جائے نا بندہ مر جائے گا۔ لیکن جہنم میں انہ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ زندگی نہ موت، موت ہے ہی نہیں اور زندگی بھی نہیں، یعنی سکون کا سانس تو ہے نہیں، آگ میں بندہ جل رہا ہے وہ کون سی زندگی ہے؟ اور پھر جہنم کی آگ بھی کتنی زیادہ درجے گرم ہے، اس آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، 17واں حصہ یہ آگ ہے، اور اس میں آپ اندازہ لگا لیں کتنا معمولی سی انگلی اوپر نہیں کی جاتی، تو کس قدر گرم ہوگی۔ پھر یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے ساری، اور وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ کچھ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ چلو اس چھوٹی تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق پابند کر کے گزار دیں، آزاد ہی ہیں، کون سا کوئی پکڑے ہوئے ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے نا، صدقہ خیرات ہی کرنا ہے، روزے ہی رکھنے ہیں سال کے بعد، یہ فرائض بندہ ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ دوبارہ سن لیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، ڈھانپنے والی کی خبر۔ غاشیہ سے مراد کیا ہے؟ نہیں، مراد کیا ہے؟ قیامت۔ وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعہ، ذلیل ہوں گے، حاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلا، داخل ہو جائیں گے، نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں، تسقا، وہ پلائے جائیں گے، من عین آنیہ، گرم چشمے سے، لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضریع، مگر ضریع سے یعنی کانٹے دار درخت سے، لا یسمنو، وہ ان کو موٹا بھی نہیں کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور بھوک سے کفایت بھی نہیں کرے گا۔ دعائیں کون سی پڑھی تھی ہم نے، یاد ہے؟ ہاں، کل دعا جو پڑھا کر گیا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبطان بھائی بتائیں گے کہ یہ اس دعا کے بارے میں کوئی ایک بات، دو باتیں میں نے بتلائی تھی نا کل۔ یہ دعا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذاتی عمل، اور پھر ایک اور بات جو حدیث میں ذکر ہوئی ہے، ہاں جی، طواف کے دوران یہ دعا پڑھی جائے گی، کس جگہ سے لے کر کس جگہ تک؟ ہاں، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے۔ اچھا، دوسری بات، نبی علیہ السلام کا ذاتی عمل اس دعا کے بارے میں کیا تھا؟ ہاں، سب سے زیادہ دعا یہ پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی کو چومنا ہے یا نہیں؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ صرف ہاتھ لگانا، ہاتھ نہ لگے تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا، اشارہ بھی نہیں کرنا، کوئی چیز لگانی بھی نہیں۔ حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے چومنا ہے، چومنے کا موقع نہ ملے تو ہاں ہاتھ لگا کر چوم لیں، کوئی لاٹھی لگا کر چوم لیں، اگر کوئی چیز بھی نہ ملے تو پھر دور سے گزرتے ہوئے اور اشارہ کر کے ہاتھ چومیں گے؟ نہیں چومیں گے۔ جب اللہ لے جائے گا نا پھر آپ کو کلاس کی پڑھی ہوئی باتیں انشاءاللہ وہاں یاد آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے۔ ناصبہ، ناصبہ کا معنی ہے
یعنی عاملتن عمل کر کر کے عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کا ایک مفہوم میں نے بیان کر دیا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ عمل کرتے ہوں گے، نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن آگے قبول ہی نہیں کوئی ہوگا۔ تصلا نارن حامیہ، پھر بھی گرم آگ کے اندر چلے جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد نصارہ لیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہاں سے مراد عیسائی ہیں، عمل کر کر کے تھک گئے لیکن کسی کام کے ان کے اعمال نہیں ہیں۔